وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 2 دن پہلے ایک صاحب نے ایک ویڈیو مجھ کو سینڈ کیا تھا جناب بردر جاوید عثمان ربانی کا، جس میں جناب جاوید عثمان ربانی صاحب ناک کی نتنی کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، اور ناک کی نتنی کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اسلام میں ناک کے زیور پہننا حرام ہے، اور ناک چھدوانے وغیرہ کا جو رواج ہمارے باپ دادوں میں تھا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اس مسئلے کے حکم سے ناواقف تھے. اب اس پر جس طرح سے انہوں نے گفتگو کی اور انہوں نے اس کے حرام ہونے کی دلیل یہ بتائی، کیونکہ صحابیات سے کہیں کوئی واقعہ نقل نہیں ہوتا ہے اور کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ انہوں نے ناک میں نتنی پہنی ہے، اس وجہ سے یہ حرام ہے. وہ ویڈیو انہوں نے میرے پاس سینڈ کیا اور مجھ سے پوچھا کہ اس کا حکم کیا ہے، اور جناب یہ جو ویڈیو میں فتویٰ دے رہے ہیں اس کی حیثیت کیا ہے. اس پر تبصرہ کرتے ہوئے میں نے ایک چھوٹی سی تحریر لکھی، اور اس تحریر میں میں نے یہ بات لکھی کہ عمومی طور پہ ہمارے یہاں بردرز جب کسی فقہی مسئلے پر بات کرتے ہیں، یہ جو طبقہ بردرز کا ہے جو مدارس سے فارغ نہیں ہے اور چند کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد وہ عام طور پہ اپنے آپ کو عوام میں پیش کرتے ہیں، عوام سے کے سوالات سن کر کے ان کے جوابات دیتے ہیں، وہ جب کسی فقہی مسئلے پر گفتگو کرتے ہیں تو عام طور پہ ان کا انداز جو ہوتا ہے وہ اسی طرح کا کہیں گے کہ غیر منصفانہ یا بالکل غیر علمی انداز میں اس طرح کے مسائل پر گفتگو کرتے ہیں، بغیر کسی احتیاط کے گفتگو کرتے ہیں، بغیر اصول و ضوابط کے گفتگو کرتے ہیں. اس پر میں نے تنقید کرتے ہوئے ایک چھوٹی سی تحریر لکھی تھی، اور جو جرأت اور بے باکی سے عام طور پہ اس طرح کے مسائل میں گفتگو کرتے ہیں اس پر میں نے تنقید کی تھی. اس کا بعد میں جاوید عثمان ربانی صاحب نے آڈیو میں جواب بھی دیا، اس کو یوٹیوب پہ بھی نشر کیا گیا، اور اس پر تقریباً 2 دن سے بحث چل رہی ہے. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے اس نفس مسئلہ پر اصل تنقید نہیں کی ہے کہ اس مسئلے میں جاوید صاحب کی جو رائے ہے اس کو میں نے اصل غلط کرا دے. ٹھیک ہے، وہ غلط تو ہے ہی ہے، لیکن اصل جو تنقید میں نے کی ہے وہ اس لہجے پر ہے جو عام طور پہ فقہی مسائل پر بات کرتے ہوئے عام طور پہ بردر استعمال کرتے ہیں، اور جاوید عثمان ربانی صاحب کا بھی معاملہ اس سے مختلف نہیں ہے. فقہی مسائل پر گفتگو کا یہ انداز نہیں ہوتا ہے، اور وہ جس طرح کی بات کر رہے ہیں عام طور پہ یہ بردرز کا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ وہ فقہ اصول و ضوابط سے واقف نہیں ہوتے ہیں، استنباط کا جو طریقہ ہوتا ہے اس سے واقف نہیں ہوتے ہیں. اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ علماء جنہوں نے اچھا خاصا وقت مدرسوں میں گزارا ہے اور دین کے اصول اور فنون کو سیکھا ہے، وہ بھی عام طور پہ جب اس طرح کے مسائل میں گفتگو کرتے ہیں تو اس لہجے میں بات نہیں کرتے ہیں، اتنی جرأت اور بے باکی سے بات نہیں کرتے ہیں جتنی جرأت اور بے باکی سے یہ بردر حضرات بات کرتے ہیں. تو اصل جو میری تنقید تھی وہ اس جرأت اور بے باکی پہ تھی اور اس بے احتیاطی پر تھی جو عام طور پہ یہ بردرز حضرات کرتے ہیں. اور یہ صرف اکیلے ان کا مسئلہ نہیں ہے، اس سے پہلے اور بھی دیگر بردرز کے اس طرح کے معاملات سامنے آئے ہیں کہ وہ چاہے عقیدے کے مسئلے پہ گفتگو کریں، چاہے فقہ کے مسئلے پر گفتگو کریں، وہ بالکل بے احتیاطی سے بات کرتے ہیں، بالکل جرأت اور بے باکی سے بات کرتے ہیں، جو علماء کا بھی شیوا نہیں ہے. چاہے کہ یہ بردرز حضرات جو قرآن تک کے صحیح سے پڑھنا نہیں جانتے ہیں، جو بہرحال حافظ صاحب تو یہ تو حافظ ہیں، لیکن عام طور پہ بردرز جو قرآن تک صحیح سے نہیں پڑھنا جانتے ہیں اور دین کے اصول سے اور فقہ کے اصول سے ناواقف ہوتے ہیں، وہ بہت جرأت اور بے باکی سے گفتگو کرتے ہیں. تو جو میری تحریر جس نے پڑھی ہے اور جو تحریر کو سمجھنے کا فن جانتا ہو وہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ میری اصل جو گفتگو تھی وہ جرأت اور بے باکی کی مذمت میں تھی. رہا مسئلہ یہ کہ اپنے طور پہ اس مسئلے کا میں نے ان کو اس تحریر میں جاہل کہا، بعض لوگوں کو تکلیف بھی ہوئی، تو بغیر معذرت کے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اصل میں یہ جناب ان کا جو استدلال ہے اس مسئلے پر وہ استدلال انتہائی جہالت بھرا ہے. یہ جناب کہہ رہے ہیں کیونکہ اس مسئلے پر صحابیات سے کچھ ہم کو منقول نہیں ملتا ہے، کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے، اس وجہ سے ناک میں زیور پہننا حرام ہے، کیونکہ صحابیات سے کوئی ہم کو اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے. اب ایک چھوٹا سا اصول فقہ کا جو طالب علم ہو جس نے 3ری 4تھی جماعت میں ہی اصول فقہ کی جو مختصر سی کتاب ہوتی وہ بھی پڑھی ہوگی، یا اصول فقہ نہیں پڑھا ہے تو عام طور پہ حدیث بھی پڑھے ہو اور اس استنباط کے بنیادی اصول اور دین کے بنیادی اصول سے واقف ہو، وہ بھی یہ بات جانتا ہے کہ جو عادات والی چیزیں ہوتی ہیں، جو معاملات والی چیزیں ہوتی ہیں، اس میں کسی کام کے کرنے کی دلیل نہیں درکار ہوتی ہے، بلکہ جو معاملات کی چیزیں ہوتی ہیں اس میں کسی چیز سے روکنے کے لیے دلیل درکار ہوتی ہے. اب زینت کے جو معاملات ہے وہ کیونکہ عادات اور معاملات میں ان کا شمار ہوتا ہے تو اس میں کسی چیز کے کرنے کی دلیل نہیں دینی ہوتی ہے. ورنہ اگر کوئی بولے گا کہ کسی صحابیہ سے ساڑی پہننے کا ثبوت نہیں ملتا ہے تو ساڑی پہننا حرام ہے، کسی صحابیہ سے
وہ بالوں میں جو بندیاں لگائی جاتی ہے اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے تو وہ حرام ہے. مختلف قسم کے زیورات ہوتے ہیں جو الگ الگ علاقوں میں پہنے جاتے ہیں، تو اب یہ کرنا پڑے گا کہ ہر طرح کے زیور اور ہر طرح کے لباس بلکہ زینت کے جتنے طریقے ہیں سب کا ثبوت آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا کہ صحابیات سے ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے. تو جو ایک اصول فقہ کا چھوٹا سا طالب علم ہے وہ بھی یہ جانتا ہے کہ جب عبادات کا معاملہ ہوتا ہے تو آپ کو کرنے کی دلیل دینی ہوتی ہے. عبادت اصل میں اس کو استصحاب کا قاعدہ کہتے ہیں اصول فقہ میں، کہ عبادت میں اصل حرام ہے اور معاملات میں اصل حلال ہے. عبادت اگر کوئی کرتا ہے تو اس عبادت کا اسے ثبوت مانگا جائے گا کہ فلاں طریقے سے تم نے عبادت کی، اس عبادت کی تمہارے پاس کیا دلیل ہے. اور اگر معاملات کے قبیل کی کوئی چیز ہے تو اس سے منع کرنے کے لیے دلیل مانگنی پڑے گی کہ یہ فلاں جو ہے زینت آپ اختیار کرتے ہیں، اس کے نہیں کرنے کی کیا دلیل ہے. اگر آپ کہتے ہیں حرام ہے تو اس کے حرام ہونے کی دلیل دینی پڑے گی. عبادت میں حلال ہونے کی دلیل دینی پڑتی ہے اور معاملات میں حرام ہونے کی دلیل دینی پڑتی ہے. تو یہ بہت عمومی قاعدہ ہے، کوئی چھوٹا موٹا اصول فقہ کا طالب علم ہو وہ بھی یہ بات جانتا ہے کہ معاملات میں زینت کی چیزوں میں کسی چیز کے جائز ہونے کی دلیل نہیں دینی پڑتی ہے بلکہ ناجائز ہونے کی دلیل دینی پڑتی ہے. تو یہ تو بہت نامعقول قسم کی بات ہے، بلکہ بہت جاہلانہ استدلال ہے کہ آپ یہ کہیں کہ کیونکہ صحابہ سے اور صحابیات سے یہ منقول نہیں کہ ان کے یہاں ناک کا زیور پہنا جاتا تھا اس لیے ناک میں زیور پہننا حرام ہے. رہا مسئلہ یہ کہ یہ مسئلہ علماء کے درمیان اختلافی ہے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جناب جس طرح سے یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں اس سے یہ بات سمجھ میں آ رہی کہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں بیان کر رہے ہیں. یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے باپ دادا اس لیے کرتے ہوئے آئے ہیں کیونکہ ان کو پتہ نہیں تھا. بھئی باپ دادا اس لیے کرتے ہوئے آئے ہیں کیونکہ ان کو یہ پتا تھا کہ یہ جائز ہے، اور بالعموم علماء نے اس کو جائز قرار دیا ہے، عام طور پہ علماء نے اس کو جائز قرار دیا ہے. اگر یہ اختلافی مسئلہ سمجھ کر کے بیان کر رہے ہوتے تو یہ بات تو نہیں کہتے کہ باپ دادا اس لیے کر رہے تھے کیونکہ وہ جاہل تھے اور اس مسئلے کے حکم سے ناواقف تھے. تو یہ خود ان کے بیان کے انداز سے مان لیجئے آپ کا کوئی موقف ایک تھا، علماء کی کسی ایک رائے کو آپ ترجیح دے رہے تھے تو آپ بتاتے کہ یہ مسئلہ اختلافی ہے، اکثر علماء نے اس کو جائز قرار دیا ہے. بہت یہ بھی اس زمانے میں نہیں، پرانے زمانے کے بعض علماء جو ہیں وہ اس کو حرام قرار دیتے ہیں. اس زمانے میں شاید ہی کوئی عالم ہو، یا اگر ہوگا بھی تو کوئی بہت شذوذ پسند عالم ہوگا جو یہ کہے گا کہ ناک کی نتنی پہننا حرام ہے. اور میں نے اپنی اس تحریر میں حوالہ بھی دیا تھا کہ شیخ ابن باز، شیخ ابن عثیمین، سعودی کی جو فتویٰ کمیٹی ہے وہ، اور اس کے علاوہ بھی ہندوستان میں پھیلے ہوئے مختلف علماء ہیں جو اس کو حلال بولتے ہیں. تو اگر مان لیجئے کہ آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ اختلافی مسئلہ ہے تو آپ یہ بیان کرتے کہ اختلافی مسئلہ ہے اور علماء کا دو قول ہے اور آپ اس قول کو راجح قرار دیتے ہیں. لیکن آپ جس طرح سے بیان کر رہے ہیں اس سے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آپ بالکل صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ حرام ہے اور باپ دادا اس لیے کرتے تھے کیونکہ وہ اس کے حکم سے ناواقف تھے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر علماء نے حرام قرار بھی دیا ہے تو جنہوں نے جو بہت قدیم شوافے میں سے بعض علماء ہیں، میرے علم کے مطابق جدید علماء میں سے، عصر حاضر کے علماء میں سے کوئی عالم نہیں جانتا ہوں میں جو اس کو حرام قرار دیتا ہو. بعض شوافے نے اس کو حرام قرار دیا، اور حرام قرار دینے کی علت بھی وہ نہیں ہے جو ان حضرت نے بیان کی ہے کہ کسی صحابی یا سے کیونکہ ثبوت نہیں ملتا اس وجہ سے حرام ہے. بعض علماء نے حرام کہا ہے تو حرام کہنے کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ کیونکہ ناک چھدانے میں ایذا پایا جاتا ہے، تکلیف پائی جاتی ہے، اور اس تکلیف کی وجہ سے یہ حرام ہے. اور رہا معاملہ زینت کا تو زینت کوئی ایسی مصلحت نہیں جس کی وجہ سے کسی مسلمان عورت کو ایسا ایذا دیا جائے. اس علت کی وجہ سے بعض علماء نے اس کو حرام قرار دیا ہے. حالانکہ یہ علت بھی کوئی قابل قبول بات نہیں ہے کیونکہ استحسان کے باب میں سے ہے، اور اس کو استحسان بالعرف عام طور پہ علماء کہتے ہیں کہ عادتاً کہیں اگر کوئی چیز زیور کے لیے تھوڑی بہت تکلیف اگر برداشت کرنے کی عادت ہو، اس کو ظلم یا ایذا نہیں سمجھا جاتا ہو تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو جو علماء نے حرام بھی قرار دیا ہے اس کی بنیاد وہ نہیں ہے جو یہ جناب اپنی تقریر میں بیان کر رہے ہیں یا اپنے فتوے میں بیان کر رہے ہیں. تو یہ جو ان کا استدلال تھا اصل میں وہ استدلال جاہلانہ ہے. اب آپ بتائیے جو آدمی فقہ کے ان بنیادی اصول سے واقف نہیں ہو کیا اس کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ فقہی مسائل بیان کرے؟ اب اس پر جناب جو ہے مختلف حوالے لے کر کے آ رہے ہیں کہ فلاں علماء نے ان کی تعریف کی ہے اور فلاں عالم نے ان کی تعریف کی ہے. اچھا، تعریف کرنا، ان کے ادارے کی تعریف کر دینا، یہ اگر کسی سماجی مسئلے پر گفتگو کریں تو ان کی تقریر کی بھی تعریف کر دینا، کیا اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ یہ فتویٰ دینے کے اہل ہو گئے ہیں، یہ فقہی مسائل بیان کرتے پھریں؟ یہ جن علماء کے توصیات یہ بیان کر رہے ہیں، ان کی تعریفات یہ بیان کر رہے ہیں، کیا ان میں سے کسی ایک عالم نے، بلکہ ایک عالم سے میری گفتگو بھی ہوئی، کیا کسی ایک عالم نے بھی یہ کہا کہ یہ جناب فتویٰ دینے کے اہل ہیں اور یہ فتویٰ دے سکتے ہیں؟ یہ تو لوگوں کو دھوکہ دینا ہوا کہ کوئی آپ کی عمومی تقریر کی تعریف کر دے، کوئی سماجی مسئلے پر آپ گفتگو کریں، یا کوئی ایسے ہی آپ تقریر کریں، آپ کی تقریر کی تعریف کر دے، آپ کے ادارے کی تعریف کر دے، یا دین کے حوالے سے کچھ خدمات آپ انجام دے رہے ہیں، مسجد یا ادارے قائم کیے اس کی آپ تعریف کر دیں، تو اس کو آپ اس پس منظر میں لا کر کے بیان کریں کہ ان علماء نے آپ کو فتویٰ دینے کی اجازت دے دی ہے کہ آپ دینی مسائل اور احکام بھی لوگوں میں بیان کر سکتے ہیں.
تو میرے بھائی یہ جو ہے عام طور پہ اس کو دھوکہ دینا کہتے ہیں کہ آپ کسی اور معاملے میں کی گئی اپنی تعریف کو اس حوالے سے پیش کریں کہ آپ اب فتویٰ دینے کے مجاز ہو گئے ہیں اور فتویٰ دے سکتے ہیں. اور یہ کتنی جرت اور بے باکی کی بات ہے کہ میں شیخ ابن عباس کا حوالے دے رہا ہوں, شیخ ابن عثیمین کے حوالے دے رہا ہوں, سعودی کی فتویٰ کمیٹی کا حوالے دے رہا ہوں, اور یہ جناب میرے جواب میں کہہ رہے کہ ان علماء نے گرچہ اس کے جواز کا فتویٰ دیا لیکن ان کے پاس بھی اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. جناب ابھی آپ دلیل کس کو کہتے ہیں اس سے بھی واقف نہیں ہے کہ دلیل کہتے کس کو ہیں اور کن چیزوں میں دلیل مانگی جاتی ہے, کس چیز کی دلیل مانگی جاتی ہے. تو یہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو نہ منبروں پر جگہ دینی چاہیے, نہ اسٹیجوں پر جگہ دینی چاہیے. اور اصل قصور تو ہماری عوام کا ہے کہ جو دینی مسائل, فقہی مسائل بیان کرنے کے لیے الحمدللہ اتنی بڑی تعداد میں ہمارے پاس علماء موجود ہیں, فقہ کے ماہرین موجود ہیں, ان کو چھوڑ کر کے ایسے لوگوں سے جو ان بنیادی اصولوں سے بھی واقف نہیں ہے, جو اصول ایک طالب علم بھی اصول فقہ کا واقف ہوگا اس سے, ان سے جا کر کے دینی مسائل میں فتویٰ پوچھا جاتا ہے. بہرحال میں ان حضرت کو اس لائق بھی نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی دینی مسئلے میں, فقہی مسئلے میں ان سے مناقشہ کروں, نہ ہی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا بھی اصول میں, حالانکہ میں خود طالب علم ہوں اور میں خود بھی عام طور پہ اپنے آپ کو, اپنی ذات کو مسائل کا جواب دینے کے لیے پیش نہیں کرتا ہوں. پھر بھی یہ جو ان کا جو صورتحال ہے, ان کے جو علم کا معاملہ ہے, اس میں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس لائق میں ان کو نہیں سمجھتا ہوں کہ ان سے کسی دینی یا فقہی مسئلے میں مناقشہ کیا جائے. لیکن کیونکہ ان کی آڈیو مختلف سوشل گروپ میں گردش کر رہی ہے اور مجھ تک بھی پہنچی ہے, تو مجھے مناسب لگا کہ ان کا مجھ کو جواب دینا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم سب کو علماء کی رہنمائی میں دین کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے.